بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو، وہ دل ہے۔ ناظرین، مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنے کا ایک گلاس پی لو، یرقان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ ناظرین، موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، یہ وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہو۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ آدھے سر کا درد ختم نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی یا بڑ کاٹ لے تو سرکہ میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، جسم میں کسی جگہ پر کانٹا چبھے تو تھوڑا سا پیاز کاٹ کر اس میں گڑ ملا لیں اور متاثرہ جگہ پر اس کو باندھ دیں، کانٹا خود بخود باہر نکل آئے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہیں تو روغن بادام 15 گرام، عرق گلاب 15 گرام اور پھٹکڑی 15 گرام لے کر 3 انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب تیار ہو جائے تو سوتے وقت چہرے کی مالش کریں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں، اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے صبح و شام غرارے کر لیں۔ چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے صبح کو 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ استعمال کریں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا جیسا بھی خراب ہوگا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ کی بدبو کے لیے انجیر کھا لو، اس سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیکشن لگوانے کے بعد اکثر جگہ سوج جاتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے برف کی ٹکور کریں۔ ہرے دھنیا کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے 1 دن میں دور ہو جائیں گے۔ اگر ہونٹ پھٹ جائے تو گلاب کا پھول آدھا لو، اس میں تھوڑا مکھن شامل کر کے روزانہ اپنے ہونٹوں پر لگاؤ۔ ناظرین، منہ پر دانے ہوں یا داغ دھبے، سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کریں۔
کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کیلے سے اپنے دانت صاف کریں اور اپنا تھوک اپنے چہرے کے اوپر لگاؤ۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ خود اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے۔ تکیے کے بغیر سونے سے بندے کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کمر کے درد کا مسئلہ ہو تو آپ آرام محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو 12 گھنٹے بیٹھنے کی عادت ہے تو 60% امید ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ بیماریوں میں گھیرے جاؤ گے۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی پکا کر کھائیں۔ اس سے پیشاب کا پیلا پن اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال کریں۔ تلی ہوئی چیز کوئی بھی ہو وہ قبض کی وجہ بن سکتی ہے۔ عرق گلاب میں روٹی کو بھگو کر چہرہ صاف کرو۔ چہرے پر موجود میل کچیل سب صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمارا گھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور چہرے کو چمکدار اور صاف بناتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھاؤ، موٹاپا دور ہوگا۔ عرق گلاب اور انڈے کی سفیدی ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال چمک جائیں گے۔ پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پیا کرو۔ لیموں پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے۔ دہی دل کو مضبوط کرتا ہے۔ پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں تو گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ گھر میں اگر بکڑی جالا بنائے تو اس کو فوراً اتار دیا کرو، کیونکہ یہ نحوست ہوتی ہے۔ ادرک کھاؤ، آپ کا بدن تر و تازہ رہے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ جس بندے کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ دانتوں پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھا کر اوپر سے پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تھوڑا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھا لیا کریں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ گڑ خون کی کمی، ہڈیوں، پٹھوں اور اعصاب کی کمزوری، ہاضمہ کی خرابی اور معدے کی کمزوری، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ اور بلغم کی زیادتی کا کامیاب علاج ہے۔ دن میں 3 بار کھانے کے بعد 2 چٹکی گڑ کا استعمال 90% بیماریوں کا علاج ہے۔ دماغ کو کمپیوٹر جیسا تیز کرنا ہے تو نہار منہ رات کو بھگوئے ہوئے بادام کھاؤ۔ ناظرین، پیٹ میں گیس، قبض اور اپھارا میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ اخروٹ کے استعمال سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کا استعمال کرنے سے لقوہ جیسی مہلک بیماری نہیں ہوتی ہے۔ روزانہ دودھ پینے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی اور کمزور کبھی نہیں ہوگی۔ گرم گرم روٹی کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔